ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا ریاض حسین ابن محمد اکبر صاحب کی روح پرفتوح کو اشارہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بر محمد حضرات، ایک عالم بعمل اور بہترین خطیب، بہترین شاعر اور بہت ساری صفات و خصوصیات کا جو عالم مالک تھا وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے سرائے فانی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ دنیا میں ہر مرض کا علاج ہے لیکن موت کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے قانون الہی کے تحت ایک نہ ایک دن سبھی کو اس دنیا کو خیر باد کہنا پڑتا ہے۔ میں اکثر یہ جملہ دیتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ جس نے دنیا کی بہاریں دیکھی ہیں اسے ایک نہ ایک دن موت کی تلخیوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے حوصلے کو داد دیتا ہوں، کافی دیر سے میں سن رہا ہوں ماشاءاللہ، اور اب ضرورت نہیں ہے کہ میں مرحوم کی شخصیت پر کچھ الگ سے روشنی ڈالوں، کیونکہ ماشاءاللہ نظامت میں ان کی خصوصیات و صفات کو ملاحظہ فرمایا، اور علماء کرام نے اپنے بیان میں دیکھیں جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اب میں تو مولانا سے اس لیے قریب نہیں کہ ویسی مسئلہ مشہور ہے، انوز دلی دورست، دلی رہتا ہوں لیکن دور رہ کے بھی کسی وجہ سے میں قریب ہو گیا، کیونکہ جب ان کی تصویر مرحوم کی میرے بیٹے نے موبائل پر دیکھی تو وہ رونے لگا اور مرحوم کو یاد کیا کہ پاپا یہ تو بہت عظیم شخصیت تھی، بڑے مومن، متقی، پرہیزگار، دیدار، بہترین خطیب، بہترین شاعر تھے، مجھے بہت مانتے تھے، جب مجلس پڑھنے جاتے تھے مجھے ساتھ لے جاتے تھے کہ تم میرے ساتھ چلو بمبئی میں، کہ میرا بیٹا بھی اس وقت بمبئی میں تھا، تو اس نے بہت کچھ ان کے بارے میں مجھے بتایا۔ بہرحال انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کے نقوش بہرحال باقی رہتے ہیں، اور ہر انسان اپنی تاریخ خود بناتا ہے، جو اپنی جیسی تاریخ بناتا ہے ویسا ہی تاثر لوگوں کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ تو مرحوم اپنی تاریخ بنا گئے، ابھی تک آپ جب سے بیٹھے ہیں مرحوم کے فضائل سن رہے ہیں، تو در اہل بیت کے ایک ادنا سے غلام کے جب اتنے فضائل ہیں تو جن اہل بیت کا وہ ماننے والا تھا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، وہ اتنے عظیم ہوں گے۔
میرے دوستوں اور عزیزوں، بہرحال ایک عالم دین کے ایصال ثواب مجلس ہے، اور میں چاہوں گا کہ جلدی سے میں اپنی منزل پہ آؤں۔ مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے اس وقت کی مجلس میں کسی آیت کو نہیں، پورے ایک سورہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جس کے ایک ایک لفظ پر بولنے کے لیے پورا پورا اشرہ چاہیے۔ لیکن یہ خطیب کے اپنے ہنر کی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ بیان کو پھیلا دے تو اشرہ بن جائے، سمیٹ دے تو 1 گھنٹے میں مجلس تمام ہو جائے۔ تو کوشش یہی ہوگی، لیکن شرط ہے، میں بہت تھکا ہوا، محرم کی 4 رات سے رات دن مجلسوں کا سلسلہ ہے، اور خستگی کا اظہار آپ کو میری آواز سے ہو رہا ہے، لیکن آواز پر دھیان نہ دیجیے گا، میری بات پر دھیان دیجیے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اصل بیان پہ میں آؤں گا۔ تو یہ دنیا سرائے فانی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی وجہ تسمیہ تلاش کرے۔ اس دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا ہے کیا؟ ایک عالم کے ایصال ثواب مجلس سے تو ساری باتیں میں علمی پیش کروں گا، اور میں نے اپنا مزاج بھی بنایا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے مولانا شمشاد احمد تو بڑی علمی مجلس پڑھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں علمی مجلسیں باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں کے بیچ میں نہیں ہوگی تو کیا ابو جہلوں کے بیچ میں ہوگی؟ صلوات بڑھا محمد و آل محمد پر۔ یہ دنیا، اس میں تفضیل ہے، اس کو مذکر میں لے جائیے تو صیغہ بنتا ہے ادنا، اور ادنا کو مؤنث میں لائیے تو صیغہ بنتا ہے دنیا۔ یہ علماء موجود ہیں، اگر آپ کو شک شبہ تو ان سے تصدیق کر لیجئے۔ تو ادنا صیغہ مذکر ہے اور دنیا مؤنث ہے، تو مقام حیرت نہیں ہے۔ ادنا کے معنی تو سب سمجھتے ہیں، تو پھر دنیا کے معنی بھی تو سمجھو۔ ادنا کسے کہتے ہیں؟ ادنا، اب میں کیا کہوں، بول کے دکھاؤں میں؟ ارے وہ تو میری ادنا سی بات کا برا مان گئے، سمجھیں آپ؟ ارے یہ کوئی معجزہ جو ہے، یہ تو میرے مولا کا ادنا سا معجزہ ہے۔ سب ادنا ادنا بولتے ہیں اور دنیا بولتے ہیں، لیکن دنیا کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ادنا یعنی مختصر، ذرا سا، یہ مذکر کے لیے ہے۔ اب وہی معنی یہاں ہوں گے، دنیا یعنی مختصر، مختصر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا وقفہ جس میں ہم نے بہت کچھ سب کچھ سمجھ رکھا ہے دنیا کو، اس کا وقفہ اتنا مختصر ہے کہ اس کا نام ہی اصطلاح قرآن میں دنیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ ہلیں گے نہیں، مجھے پتا ہے بہت تھکے ہوئے ہیں۔ اتنا مختصر وقفہ ہے، گویا اللہ دنیا نام رکھ کے بتا رہا ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو زندگی دی گئی ہے بہت لمبی چوڑی ہے، تمہاری نظر میں لمبی چوڑی زندگی ہے، میری نظر میں یہ ہے دنیا۔ اس کا وقفہ اتنا مختصر ہے، اتنا مختصر ہے کہ جب دنیا میں تم آئے تو کان میں اذان کہی گئی، اور جب گئے تو نماز پڑھی گئی۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو جو وقفہ اذان اور نماز کے بیچ کا ہے، اس سے زیادہ اسے حیثیت نہ دینا۔ صلوات بڑھے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ آپ متوجہ ہوں گے، بس توجہ دیتے جائیے، میں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ ابھی ماشاءاللہ بہت کچھ کہا گیا آپ کے سامنے، اس کے تناظر میں میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان خطائیں کیوں کرتا ہے، غلطیاں کیوں کرتا ہے، گناہ کی طرف قدم کیوں بڑھاتا ہے، اس کیوں کا جواب لیجیے۔ ماننے والے کس کے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ معاشرے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ بدے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ ہمارے اعمال پر 3 لوگوں کی نظر ہے، 3 ہستیوں کی نظر ہے۔ لوگوں میں نے غلط کہہ دیا، وہ کس کی نظر ہے؟ قل، میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے، اعملوا، تم عمل کرو، مگر یاد رکھو تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، والمومنون، اور کچھ خاص مومنین دیکھ رہے ہیں۔
ارے برا لگ گیا کیا؟ ہر آدمی اپنے بارے میں خوش فہمی مبتلا ہو جاتا. ہم ہی تو ہیں مومنین، ہم ہی تو ہیں مومنین. تو اگر وہ والے مومنین جن کا ذکر ہے المومنون کہہ کے کیا جا رہا، اگر وہ والے مومن ہم ہیں تو معذرت برا نہ مانیے گا. مجھے بتا دیجئے، اس مجمع سے میرا سوال ہے ہر شخص سے، کہ مجھے بتائیے آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ کہاں ہے؟ بتاؤ نا، پیچھے کون بیٹھا ہے؟ اپنے پیچھے کی تو خبر نہیں ہے، ساری کائنات کے عمل کیسے دیکھ لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ، کہ یہاں مومنون سے مراد عام مومنین نہیں ہے، کچھ خاص مومنین ہیں، کچھ خاص مومنین ہیں جو دیکھنے میں ویسے ہی پاورفل ہے جیسے اللہ ہے، جیسے رسول اللہ ہے. ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، لیکن وہ دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج نہیں ہے. اب میں یہ تو نہیں جسارت کروں گا کہ تم سمجھے ہی نہیں، تم سمجھے ہی نہیں. نہ سمجھو میں تھوڑی مجلس پڑھ رہا ہوں میں. توجہ ہے نا بھائی؟ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ ہم نہ سمجھنے سے گھبرائے نہ سننے سے گھبرائے. وہ اور ہیں جو سننے سے بھی گھبرا گئے، سمجھنے سے بھی گھبرا گئے. ہمارے ہاں تو سننے اور سمجھنے کا اتنا طویل سلسلہ ہے کہ اپنوں کو قبر میں لٹا کے بھی شانہ ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم، اسما افہم. تو کبھی سمجھنے سے نہ گھبرانا. المومنون کی تشریح کر رہا ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے بعد کون دیکھ رہا ہے؟ کہ رسول دیکھ رہا ہے. اور رسول کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے کا سلسلہ ختم کر دیے گا. نہیں، المومنون، کچھ خاص مومنون دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تو بھائی ہم تو اتنا ہی دیکھیں گے جتنا آنکھوں میں نور ہے، اسی سائٹ کا نظر آئے گا. توجہ ہمارے یہاں جدھر میں آنکھ گھماؤں گا، آپ دیکھیے، میں نے آپ کو کہا اب اپنے کو کہہ لوں تاکہ مزاج ناز پہ بات گرا نہ گزرے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ادھر کیا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کیا کچھ نظر نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری مجبوری ہے. ہمارے پورے وجود میں نور جو رکھا گیا ہے مسور کے دال کے برابر ہے، اور وہ آنکھوں میں رکھا گیا ہے. ادھر کو منہ پھیر لیا، ادھر کا نظر آئے گا، ادھر کا غائب. ادھر کو دیکھا تو ادھر کا غائب. تو جو ہے نا، سامنے دیکھا پیچھے کا غائب، پیچھے کو دیکھا تو سامنے کچھ نظر نہیں آئے گا. کیونکہ ہم دیکھنے میں محتاج ہیں آنکھوں کے، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج نہیں ہے. کیسے اتاروں آپ کے ذہن میں اپنی بات؟ بھائی ہمارے اندر اتنا سا نور رکھا گیا ہے اور سامنے رکھا گیا ہے، لہذا ادھر کا ہی نظر آئے گا، ادھر ادھر کا نظر نہیں آئے گا. لیکن جن کا خمیر ہی نور سے اٹھایا گیا ہے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، وہ دیکھنے میں ہماری طرح آنکھوں کے محتاج نہیں ہے. لہذا یہ بات آئی ہے میرے کان سے بھی ٹکرا رہی تھی، بیٹھا ہوا تھا میں. کبھی یہ نہ سوچنا کہ کمرے میں اکیلا ہوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ارے یہاں کوئی ہے تھوڑی. نہیں، 3 ہستیاں ہیں جن کی نظر ہمارے اعمال پہ، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، دکان پہ ہو، کلینک میں ہو، جہاں بھی ہو، ہر حال میں وہ ہم پر حاضر و ناظر ہے. اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو ہم اپنے کو وسوسے شیطانی کا شکار نہ ہونے دیں. تو اب یہ ضمنی بات آ گئی تھی، عرض کیا. تو یہ کیوں اس طرح کے حالات ہیں آج؟ جب سے میں بیٹھا ہوں، جب سے درد قوم کو سن رہا ہوں، ہمارے یہ حالات، ہمارے وہ حالات، ہمارے کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم علی کو تو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. جملہ رہے گا نہ کیجئے گا. ارے مولا علی، علی مولا، علی مولا جسے دیکھیے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. علی علی کہنا بھی عبادت ہے، لیکن اور ایک فیشن چلا ہے، فلاں مولائی. مولائی کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ جو جتنا زوردار نعرہ مولائی نعرہ لگاتا ہے، مولائی. مولائی خالی نعرے بازوں کو نہیں کہا جاتا ہے. مولائی وہ ہے جو مولا کے نقش قدم پہ چلے، مولا کے اصولوں پہ چلے، مولا کی تعلیمات پہ عمل کرے.
تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے مولا نے کیا کہا۔ ماشاءاللہ علماء سے آپ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، اور اشارے ثواب کی مجلس ہے، اس لیے مولا کا ایک فرمان، میرے چاہنے والوں اپنے کفن سرہانے رکھ کے سویا کرو تاکہ تمہیں موت یاد رہے۔ توجہ ہے، اور ادھر فرمان ہے آپ کا، تذکرۃ الموت تقتل الشہوات، موت کو یاد رکھنا خواہشات نفسانی کو قتل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جو جولانیت ہے نا، یہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر موت نظر میں ہو۔ ایک دن تو جانا ہے، جواب دینا ہے۔ اگر یہ تصور ہے تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہم سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ اب مولا کہہ کے چلے گئے ہیں، یہ بھی فرمایا مولا نے کہ کبھی کبھی جا کے میرے چاہنے والوں شہر خاموشہ میں بیٹھا کرو اور تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچا کرو، یہ قبروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہی تو لوگ ہیں جو کل تک تمہارے ہم نوالا ہم پیالہ تھے، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہنستے بولتے تھے۔ آج یہ اتنے مجبور و محتاج ہو گئے ہیں کہ جب تم ان کے درمیان سے گزرتے ہو، ان کی قبروں کے بیچ سے گزرتے ہو، تو ان کی روحیں تمہارا پیچھا کرتی ہیں۔ اے بندہ خدا ایک سورہ فاتحہ، اے بندہ مومن ایک سورہ یاسین، اے بندہ خدا ایک صدقہ، کوئی تو ایصال ثواب کر دے تاکہ قبر کا عذاب ہٹ جائے۔ نہیں سمجھے؟ میں ہزیان بک رہا ہوں کیا؟ قبر کا عذاب ہٹ جائے، اس خوش فہمی میں نہ رہیں ہم۔ میں مجلس پڑھتا ہوں، منکر و نکیر میرا کیا کر لیں گے؟ ارے میں شاعر صاحب ہوں تو منکر نہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا، اس کا یہ اصول ہے، کوئی بھی ہو منکر بھی یا نکیر بھی سب آئیں گے، لیکن یہ خوش فہمی و مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ہم جیسے ذاکر آتے ممبر بیٹھ کے بتاشوں کے بھاؤ جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، موت کا احساس نہیں دلاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، مولا جن کے ہم ماننے والے، انہوں نے کیا کہا؟ کبھی کبھی شہر خاموشہ میں جا کے بیٹھا کرو۔ آپ ذرا میرے سامنے آ جائیں تو مجھے تقویت ملے گی، وہ سائیڈ میں بیٹھ گئے، اس پنکھے سے آپ کو سہارا ملے گا۔ یہ ہمارے قدیم سامعین میں لوگ ہیں ماشاءاللہ، مزاج آشنا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اب یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ موت کا موضوع چھڑیے۔ میں مولانا نے کیسی مجلس پڑھی، ہاں بڑا خشک موضوع تھا یہی موت ووت۔ ارے بھائی اس سے تو زیادہ تر موضوع نہیں ہے، موت خشک موضوع تھا، خشک ہے ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مولا کے اس فرمان پر عمل کیا؟ کون بیٹھتا ہے جا کے قبرستان میں؟ ہے کوئی اکیلا جانے کو بھی تیار نہیں، ادھر ڈر لگتا ہے۔ ارے جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، تو بیچارے مردے پڑے تمہارا کیا بگاڑ لیں گے؟ مگر ہندوستانی ذہنیت، مردوں سے ڈر لگ رہا ہے، رضا اکیلے نہیں جائیں گے، آئیو ساتھ چلنا بھائی، تم میرے ساتھ چلو۔ مولا کہہ رہے ہیں جا کے بیٹھا کرو، تھوڑی دیر سوچا کرو، کل تک یہ تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، آج کیسے مجبور و محتاج پڑے ہوئے۔ کتنوں نے عمل کیا مجھے نہیں معلوم کہ علی کے کس شیعہ نے علی کے اس حکم پہ عمل کیا یا نہیں کیا، لیکن ایک شیعہ مجھے مل گیا کہ جس نے مولا کے اس فرمان پہ عمل کیا۔ ہارون الرشید کی سواری گزر رہی ہے پورے تذوق و احتشام کے ساتھ، وہاں سامنے قبرستان دیکھا تو بہلول عاقل، جنہیں دنیا بہلول دیوانہ کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، وہ ایک شکستہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہارون نے دیکھا، اب سب رشتہ دار بھی تھے آپس میں، لیکن خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے کہ یہ کون بیٹھا ہے۔ آپ سمجھے؟ حاکم ہو گیا ہے نا، بادشاہ بن گیا ہے نا، لہذا اپنوں کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا کہ کون بیٹھا ہے۔ کہ ارے آپ نے نہیں پہچانا، نہیں بتاؤ کون ہے؟ ارے وہی آپ کا رشتہ دار بہلول دانا۔ یہ میں دانا کہہ رہا ہوں، میں تو دیوانہ نہیں کہوں گا نا۔ تو کہا بہلول اچھا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ تو وہی جانتا کیا کر رہا ہے، وہ تو سامنے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا ہے۔ کہ جاؤ جا کے اس سے کم بخت کہو یہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ پہچانو جسے خدا امام بنا کے بھیجتا ہے وہ کیا سمجھاتا ہے،
جسے دنیا نے بنا لیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جائے کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، اسے کہو شہر میں آ، یہاں رونق ہے، چہل ہے، پہل ہے۔ اب وہ اسٹیل کے چمچے چلے، ارے بہلول بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جا کے پوچھو اس سے کہاں بیٹھوں؟ کہا نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو شہر میں چلو، شہر میں چہل پہل رونق ہے، یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ آؤ ہمارے ساتھ شہر میں چلو۔ جواب سنو بہلول عاقل کا۔ بہلول نے کہا کم بختو، جا کے اپنے شاہنشاہ سے کہہ دو کہ سارا شہر تو ادھر آ رہا ہے، میں ادھر جا کے کیا کروں؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ سارا شہر تو ادھر آ رہا ہے، میں ادھر جا کے کیا کروں گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ دوستو عزیزو، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہمیں چاہیے اپنے اماموں کے اقوال ذرعی کو دیکھیں، پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اس پہ عمل کریں۔ ٹھیک ہے، عالم ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ اصول کافی میں ساری روایتیں موجود ہیں۔ عالم بعمل کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے؟ بول دوں کیا؟ سچ اور حق بولنے کی جگہ ہے۔ عالم بعمل، اور امام صادق نے عالم کی پہچان بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ شخص عالم نہیں ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اور یہ جو مولا کا قول ہے، اب آئیے قرآن کی روشنی میں، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے ہو؟ سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو حق تبلیغ بھی حاصل نہیں ہے، اور اگر تبلیغ کرنا ہے تو اتنے میں ہی بولنے کا حق ہے جتنے پہ میں خود عمل کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خود عمل نہیں کرتا ہوں، تبلیغ بگارنے لگوں تو بات میری بے اثر ہو جائے گی۔ وہ واقعہ مشہور ہے، ایک بچہ تھا، وہ شہد زیادہ کھاتا تھا، رسول اسلام کے بعد اس کا باپ لے کے آیا، رسول اللہ یہ بہت زیادہ شہد کھاتا ہے، ذرا اس کی تبلیغ کر دیجیے۔ کہ کل لے کے آنا، کل لانا، کل اگلے دن آیا۔ بیٹے کسی بھی چیز کی کثرت اچھی نہیں ہے، شہد کھاؤ لیکن ذرا لمٹ میں، زیادہ مت کیا کر۔ یا رسول اللہ اتنی سی بات کہنی تھی، کل ہی کہہ دیتے۔ کہ کل مجھے کہنے کا حق ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے خود ہی شہد سے شوق ہے، تو میں نے شہد کھانا چھوڑا۔ دیکھیے نبی ہمیں پیغام دے رہے ہیں، شہد کھانا چھوڑا تاکہ میری بات کا اس پہ اثر ہو۔ ایسا نہیں کہ اثر نہ ہوتا، یہ ہم جیسوں کا سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بات، جو میسج، جو پیغام قوم کو دے رہے ہو اس پہ پہلے خود بھی تو عمل کرو۔ اب جب تک چپ رہیں گے میں لائن لگا دوں گا، آیتوں کی لائن لگا دوں گا میں۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسرے لوگوں کو توجہ فرمایا نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو۔ یہ کیا اپنی طرف سے کہہ دیا؟ قرآن ہے یہ۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اب میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا، عالم کا بہت بڑا مرتبہ۔ اصول کافی میں جو روایت ہے ان علماء سے پوچھئے گا کہ عالم کے سامنے کیسے بیٹھو، اس کے پاس جاؤ تو کیا انداز نشست و برخاست ہونا چاہیے۔ عالم کے آگے نہ چلو، عالم کے برابر نہ بیٹھو، سامنے بیٹھو، دو زانو ہو کے بیٹھو، اس طرح بیٹھو جیسے کوئی مسافر کسی پھلدار پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے تاکہ کوئی پکا ہوا پھل گرے اور ہم اسے کھا لیں۔ کیا پتہ عالم کے زبان سے کون سا جملہ نکل جائے کہ جس سے تمہاری زندگی سنور جائے۔ کیا کہا میں نے؟ توجہ فرمائیں آپ، یہ ہے عالم بعمل کی شان۔ عالم بعمل کتنا محترم ہے۔ ارے طالب علم کو دیکھیں نا، ادنا سے اعلیٰ کو سمجھیں۔ اصول کافی میں یہ بھی ہے کہ جب ایک طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو جب طالب علم اتنا محترم ہے تو جو عالم دین ہے وہ کتنا محترم ہوگا۔ یہ تمہید ہے، مجھے پتہ ہے
آپ کو پریشانی تو ہوگی، مجھے بھی ہوتی ہے، لیکن میں جلدی سے منزل پہ آ رہا ہوں۔ اچھا یہ تو عالم باعمل کی بات ہو گئی، اور یہ جو عالم بے عمل ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اصول کافی دیکھیے جا کے، کیا حکم دیا ہے معصوم نے آپ کو؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے عالم بے عمل سے اس طرح دور بھاگو جیسے بھیڑیوں کو دیکھ کے بھیڑیں بھاگنے لگتی ہیں۔ بڑا سناٹا ہے، نہیں، جب تک آپ ساتھ نہ دیں گے اسی پہ بولتا رہوں گا میں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جہنم میں جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کے کسی عذاب سے اتنے پریشان نہ ہوں گے جتنا ایک عالم بے عمل کی بدبو سے پریشان ہوں گے۔ لہٰذا یہ اپنی تبلیغ پہلے میں کر رہا ہوں، مجھے چاہیے، یہ ڈریس پہننے سے کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ڈریس کا نام عالم دین نہیں ہے۔ مجھے چاہیے کہ اگر میں نے علم حاصل کیا ہے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں، تب میری بات میں اثر پیدا ہوگا، پھر مجھے حق ہوگا کہ میں قوم و قبیلے کی اور خاندان کی، اہل خاندان کی اور ملت کی تبلیغ کروں۔ اب آپ آ جائیے، آج علماء کی جو ناقدری ہو رہی ہے، اب میں کسی بے عمل، ایک فلسفہ نکالا، میں کیا کہوں، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن زخمی ہے، درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے۔ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، سلانے نہیں آیا ہوں آپ کو۔ آپ ذرا بتائیے کیا حالات چل رہے ہیں، کیا ماحول چل رہا ہے۔ اب وہ ایک کہاں سے یہ شگوفہ مل گیا ہے، امام آئیں گے تو اپنی تلوار سے سب سے پہلے عالموں کے گردن اڑائیں گے۔ کتنے عالم ماریں گے؟ کہ 70,000۔ تو میں کہوں گا بھائی روایت صحیح ہے غلط ہے، کہیں ہے بھی یا نہیں ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، باتیں تو بنا رہے ہو 70,000 عالم مارے جائیں گے، تو اب ذرا اپنی بھی خیر بنا لو۔ جب 70,000 عالم نہیں بخشے جائیں گے تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ یہ ہمارے علماء کی توہین کرنے کے لیے، ان کا وزن گھٹانے کے لیے۔ اور دیکھیے اگر وہ علماء ایسے ہوں گے جو کاٹے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ علماء اہل بیت ہو ہی نہیں سکتے۔ ارے میں نے کچھ کہہ دیا، صلوات پڑھیں محمد والے، ہوں گے علماء، وہ علماء ہوں گے کہیں اور کے ہوں گے، علماء اہل بیت نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علماء اہل بیت میں کوئی بھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کی کوئی فرد اٹھ کے تلوار سے گردن کاٹ دے۔ میرے دوست اور عزیز، آپ دیکھیے ابھی ترجمہ بھی نہیں کیا، اتنا ٹائم لے لیا میں نے۔ اللہ کہہ رہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ میری ٹرین 6 بجے ہے، میرے پاس ہے ٹائم۔ اور آصف بھائی اطلاع آ گئی میرے پاس، ٹکٹ کنفرم ہو گیا، آپ چنتت نہ ہو۔ صلوات محمد علیہ۔ دیکھیے یہ میری مجبوری ہے کہ عالم دین کے اس سال ساؤنڈ مجلس ہے، میں اپنے نہج سے میں آپ کو لاؤں گا منزل کے اوپر کہ ایک عالم کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، سب کچھ ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے۔ اور وہ جو بے عمل علماء اور بدعقیدہ اور یہ سب کچھ چھوڑیے، ان سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ جو علماء اہل بیت ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، میں کیا عرض کروں، زیادہ میں لطیفے واقعے سناتا نہیں، لیکن ذہن میں کچھ بات آتی تو عرض کر دیتا ہوں۔ مولا کائنات مسجد میں آئے، مجھ سے کہا بھی گیا ہے کہ بہت گاڑی آپ پڑھتے ہیں، تھوڑا ہلکی پڑھی گیا، لو تھوڑی ہلکی کر کے ٹٹول رہا ہوں، کون سی والی پسند ہے آپ کو؟ مولا علی مسجد میں آیا، دیکھا ایک شخص ہے جو مسجد میں جاتا ہے پھر بھاگ کے نکل جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے تھوڑی دیر رکتا نہیں ہے، دیکھتا کیا اسے نظر آتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیے امام ہمارا عالم الغیب ہوتا ہے، امام کو سب پتا ہے کون ہے، خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے، تو ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں اسباب ظاہر کے تحت عالم ظہور میں آتی ہیں، ورنہ یہ باتیں نہ ہو تو ہم تک یہ باتیں کیسے پہنچتی۔ مولانا نے کہا بھائی ادھر آ، تو ہے کون؟ کہ علی میں ابلیس ہوں۔ ابلیس کہاں؟ وہی شیطان۔ تیرا مسجد سے کیا مطلب ہے؟
کہ کوئی مطلب نہیں کہ پھر کیوں جا رہا اور واپس آ جا رہا. کہ ایک جاہل نماز پڑھ رہا ہے، میں اسے بہکا کے مسجد سے باہر لانا چاہتا ہوں کہ پھر ابھی تک تو لایا نہیں. جاتا ہے بھاگ آتا ہے، جاتا ہے بھاگ آتا ہے. کہ عالی سنیے تو، جہاں ایک جاہل نماز پڑھ رہا ہے وہی ایک عالم سو رہا ہے. ارے آپ سمجھیں، وہی ایک عالم سو رہا ہے. جب جاتا ہوں اس عالم کا روب طاری ہو جاتا ہے. سمجھے وہ عالم کون تھا؟ علی نے اندر جا کے دیکھا ابو ذر غفاری آرام کر رہے. دیکھا اگر ایسا عالم ہو تو اس کی نیند کا روب بھی شیطان پہ غالب آ جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کہہ رہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قسم ہے زمانے کی، سب چھوڑ رہا ہوں میں، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اب یہ الف لام جنس ہے، یہ علماء سمجھ رہے ہیں. ان الانسان، انسان پہ جو الف لام ہے اسے کہتے ہیں الف لام جنس، یعنی کل کے کل انسان. لیکن ایک فقہی اصطلاح بھی ہے، ما من عام الا وقد خص. ہر عام میں ایک عدد الا لگا رہتا ہے. لہذا اب یہاں بھی وہی بات ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں. الا الذین آمنوا، آ گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے. اب مجلس سننے کے موڈ میں آؤ، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. سوائے ان کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے اچھے اعمال بھی بجا لائے. آگئی بات اعمال کیا نہیں، اچھے اچھے عمل بھی بجا لائے. اب جو فضا بنائی جا رہی ہے وہ فضا کیا ہے؟ وہ فضا یہ دیکھیے، یہ وہ سورہ ہے جس میں عقیدے کا بھی ذکر ہے اور عمل کا بھی ذکر ہے. اور اسلام کی بنیادیں دو ہی چیزوں پہ استوار ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے عقیدہ اور ایک کا نام ہے عمل. تو الا الذین آمنوا یہ ہو گیا عقیدہ، وعملوا الصالحات یہ ہے عمل. بہت سے لوگ جو کہتے تھے مولانا ہم آپ کی مجلس ڈوب کے سن رہے تھے. ارے اتنا ڈوب کے نہ سنو کہ میں ہی ڈوب جاؤں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دو چیزیں آئی نا، انہی دو چیزوں پر تھوڑی دیر بحث کروں گا کہ الا الذین آمنوا یہ ہوا عقیدہ، اور اس کے بعد کیا ہے وعملوا الصالحات. آگے کبھی سلسلہ ہے، دیکھتا ہوں میں. اب ایک طبقہ تیار ہو گیا، ہمیں عقیدہ بہت ہے جی، ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے. اس کا ترجمہ کرو نا، بس عقیدہ ہمارا پکا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم سے کون جنت چھین لے گا، ہم عقیدے والے ہیں. عقیدہ بہت پکا ہے. نماز ایک ٹائم کی نہیں، روزہ ایک ٹائم کا نہیں، ایک وقت کا نہیں، ایک دن کا نہیں ہے. عمل سے عقیدہ بہت اچھا. ارے ہم ایمان لائے نا، تو جب ایمان لائے تو ہمیں ایمان بہت ہے. بائے بسم اللہ سے لے کے سورہ والناس کی سین تک مجھے ایک آیت دکھا دو جہاں اللہ نے ایمان پہ بات تمام کر دی ہو. نہیں، مجھے پتا ہے، میں بھی پرکھ گیا آپ کو. وہ ستی بالا بالا چوے چھکے والی مجلس وہ مجھے نہیں آتی. شمشاد احمد کو بلانا آسان ہے، جھیلنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں میں کیا جواہر پارے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمیں ایمان بہت، ارے ایمان بہت ہے. ترجمہ خود کر لیجئے نا، ہمیں کیا مطلب ہے. ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، عمل کریں نہ کریں، ایمان جو ہم لائے ہیں تو ایمان بہت ہے. پورے قرآن میں مجھے ایک آیت دکھاؤ نا جہاں اللہ نے ایمان پہ بات تمام کر دی ہو. اب آپ چپ رہیں تو ربر کی طرح مجلس کھینچے گی. 6 بجے گاڑی، 5 بجے ممبر چھوڑوں گا، ورنہ میرے ساتھ ہو جاؤ. ایک آیت دکھاؤ، کچھ آیتیں میں کوٹ کر رہا ہوں، اسے اندازہ لگائیے آپ خود کیا یہ دعویٰ صحیح ہے. ہمیں ایمان بہت ہے. ارے ایمان کو بہت اللہ نے کہاں مانا؟ آئیے چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھتا ہوں، بڑے بڑے مطلب سامنے آ جائیں گے.
اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے ایمان لانے والو، ایمان تو لا چکے، اب اظہار ایمان کرو۔ یا اللہ وہ کیسے؟ کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایمان بھی لے آئے، متقی صاحب بھی بن گئے، لیکن ابھی تیسری ذمہ داری باقی۔ اللہ نے کہا کافی نہیں ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، 2-4 گھنٹے کو نہیں، 5-7 برس کے لیے نہیں، ہو جاؤ کا مطلب سمجھو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب ہے ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا۔ اب بتاؤ دنیا میں تلاش کرو وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہمیں ہونا ہے۔ تو اب دیکھو جس کا یہ کلام ہے اس کے بنائے ہوئے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے بنائے ہوئے سچوں کے چکر میں نہ آنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور دیکھو ہر حال میں سچوں کے ساتھ رہنا، ہر حال میں سچوں کے ساتھ رہنا، ہر حال میں سچوں کے ساتھ رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ دسترخوان پہ ساتھ رہو، میدان سے ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہر حال میں سچوں کے۔ یہ تیسری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ تیسری ذمہ داری نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، تیسری ذمہ داری وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ابھی کچھ لوگ استخارہ دیکھ رہے ہیں، بولے نہ بولے، آ جائے گا استخارہ ابھی ہے۔ دوسری آیت کوٹ کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ارے میں دعوت فکر دے رہا ہوں، کہاں ایمان پہ بات ختم ہو رہی ہے؟ ہمیں ایمان بہت ہے۔ اب یہ دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان لانے والو، ایمان تو لا چکے، اب ذرا تقوی الہی بھی اختیار کرو، اور خالی تقوی سے کام نہیں چلے گا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ کیسے سن رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ خالی ایمان لانا وسیلہ نہیں ہے، خالی تقوی اختیار کرنا وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ کسی تیسری چیز کا نام ہے۔ مگر عالم اسلام میں ایک بڑا طبقہ وہ یہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ ہم تو وسیلہ مانتے ہی نہیں، ہم تو مانیں گے نہیں۔ بھائی کیوں نہیں مانو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم تمہاری شہرگ گردن سے کہیں زیادہ قریب ہیں، تو شہرگ گردن سے اللہ بھی اتنا قریب ہے تو ہم کسی وسیلے سے کیوں مانگے؟ جو مانگنا ہوگا ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لیں گے۔ میں کہوں گا کم وقت صبح کی چائے تو بیوی سے مانگتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کہہ رہا جو لیں گے ڈائریکٹ چائے بھی منگوا لیں اللہ بھی یہاں سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ہے وسیلہ تلاش کرو۔ کہا نہیں صاحب ہم لوگ وسیلہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے مت مانو، ہمیں منوانے کی ضد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ منوانا تو خود رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا لست علیہم بمسیطر، میرے حبیب میں نے آپ کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا ہے۔ ارے اس کا مطلب سمجھیے، خود نکالیے، میں نے آپ کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا ہے، مطلب یہ کہ سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھا دے آپ، سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھیں تو جائیں جہنم میں۔ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا تو بھائی ٹھیک ہے، آپ وسیلہ نہیں مانتے، ہمیں بھی منوانے کی ضد نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں دعوت وسیلہ ایمان والوں کو دی جا رہی ہے، بے ایمانوں کو نہیں دی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 2 آیتیں ہو گئی، اور بھی آیتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، روک دے اللہ اپنا بیان، ایمان بہت ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں بھی تیسری چیز ہے، دیکھیے گا، ایمان لانے والوں ایمان تو لا چکے، اب اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر، یہ میرا ٹاپک اس وقت نہیں ورنہ اس پر روشنی ڈالتا، اولو الامر کی اطاعت کرو۔
تو کہاں ایمان پہ بات ختم ہو رہی ہے؟ ایمان پہ تو بات ہی ختم ہو رہی ہے. ایمان اور عمل، اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ کہہ دیتا الا الذین آمنوا، قصہ ختم. وعملوا الصالحات کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے. اب میں نے ابھی عرض کیا کہ اس ایک سورہ میں عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے، سمجھداروں کا مجمع. ماشاءاللہ نکتہ رہتے ہیں آپ، نکتے لے رہے ہیں. عقیدہ بھی اور عمل بھی. اب عقیدے کو اصطلاح شرع میں اصول دین کہا جاتا ہے، اور عمل کو کچھ آپ بولے کچھ میں، کچھ تو مجھے تقویت ملے. عقیدے کو اصطلاح شرع میں اصول دین کہا جاتا ہے اور عمل کو فروع دین کہا جاتا ہے. بات آگے بڑھاؤں یا چھوڑ دوں؟ بڑھاؤں؟ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. عقیدے کو اصطلاح شرع میں اصول دین کہا جاتا ہے، یعنی دین کی جڑیں، اور عمل کو فروع دین کہا جاتا ہے، یعنی دین کی شاخیں. اصول دین میں تحقیق واجب ہے، فروع دین میں تقلید واجب ہے. نہیں ہے آپ میرے ساتھ؟ اصول دین میں تحقیق واجب ہے اور فروع دین میں تقلید واجب ہے. وہی مظلوم تقلید بیچاری جس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے کچھ نادان لوگ ہیں. اب آپ بتائیے، مجھے غور کیجئے، توجہ دیجئے گا، جلدی سے میں سمیٹوں گا کہ اصول دین میں تحقیق واجب ہے. اصول دین کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامات، پانچویں قیامت. سب بیان نہیں کروں گا. توحید یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور اس کو ایک ماننا. تو آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کی اپنی دلیل کوئی ہونی چاہیے نا. اس لیے کیا بغیر تحقیق کے اللہ میاں کو ایک مان لیا؟ بھائی کیوں مانا؟ کہا باپ دادا مانتے آئے ہیں. تو یہ تحقیق کہاں ہے؟ تو تقلید ہو گئی. یہ تو تقلید ہو جائے گی. یہاں تحقیق واجب ہے. اب میں مکتب کا بھولا ہوا سبق یاد دلاؤں. جو مکتب ہیں، مکاتب گاؤں میں، وہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ والا سبق یاد دلاؤں. ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی ہے اور کچھ لوگ ادھر سے گزرے، بڑھیا اللہ میاں کو مانتی ہے؟ کہ مانتی ہوں. ارے خالی مانتی ہے، اللہ ہے بھی؟ کہا ہے. کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ دیکھیے تحقیق اس کی دیہاتن ہے، جاہل ہے، لیکن اللہ کے وجود پر دلیل رکھتی ہے. کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ چرخہ چلاتے چلاتے ہاتھ روک دیا. کہ دیکھ نہیں رہے ہو جب یہ چرخہ چلاتی ہے تو چلتا ہے، روک دیا تو رک گیا. تو چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا چرخہ یہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ تو دیہاتن بڑھیا جو ہے وہ بھی وجود باری تعالیٰ پر اپنی ایک تحقیق اور ایک دلیل رکھتی ہے. اور اب آ جائیے فروع دین. فروع دین میں تحقیق نہیں، معاملہ ہو گیا الٹا. جہاں تحقیق ہونی چاہیے وہاں تقلید ہو رہی ہے، اور جہاں تقلید ہونی چاہیے وہاں تحقیق ہو رہی ہے. اور جمعہ کی نماز برجائے مطلوبیت کیوں؟ ارے وہ فلاں اللہ نے جمعہ کی نماز وہ بنیت قربت کیوں؟ اور فلاں کیوں، ڈھیکا کیوں؟ تمہیں کیوں کا پاور کس نے دیا؟ ڈاکٹر کے پاس آئے ہو، بیمار ہو، مریض ہو، نسخہ جو لکھ رہا ہے شرافت سے لے جاؤ، دوا خریدو اور کھاؤ. تمہیں ڈاکٹر سے کیوں چوں چرا کرنے کا حق نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جسمانی علاج جو کرے اس کے سامنے تو چوں چرا کرتے نہیں. اور جو آپ کی روح کو صحت مند بنا رہا ہے، صلوات بھیج دو محمد و آل محمد پر. اب ایک اعتراض اور بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا عقیدے پہ مجلسوں میں اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اب یہ بڑی مصیبت ہے. مجلس ہم عوام کے لیے پڑھتے ہیں، علماء کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں. یہ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، صاحبان مطالعہ ہیں، صاحبان علم ہے. اب بعض لوگ جو ہیں وہ ذاکر کو دیکھتے ہیں، ایک نظر نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. یہ تو بول ہی نہیں رہے.
یہ تو واہ واہ کر ہی نہیں رہے. میں کہوں گا ان کی خاموشی میرے لیے حجت ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں، ان کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر میں غلط پڑھتا تو ان پہ ٹوکنا واجب ہو جاتا. صلوات بھیج دو محمد آل محمد پر. ان کی خاموشی بھی حجت ہے. آپ اس چکر میں نہ آئیے، علماء سنجیدگی سنتے ہیں. آپ ثبوت دیجئے کہ میرا معافی ضمیر آپ کے اذان عالیہ تک منتقل ہو رہا ہے. بہت تھکا ہوا ہوں میں، زیادہ نہ تھکائیے گا، اور ابھی صبر کرنا ہے. آگے ادھر پچھم سائڈ کے سب پروگرام لگے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیے عقیدہ اور اصول دین، میں نے بتایا عقیدے کو اصول دین کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے عقیدے پر بڑا زور دیا جاتا ہے. وہ باہر والا حملہ، یہ باہری حملہ، وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہاں عمل کی کوئی حیثیت ہے نہیں، بس عقیدہ عقیدہ. میں کہوں گا آپ ہیں احمق. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عقیدے پر زور دیتے ہیں اپنی مجلسوں میں تو ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں، عمل کی حیثیت اگر کچھ نہ ہوتی تو ہم عقیدے پر زور ہی نہیں دیتے. ہم اس منطق کو سمجھ گئے ہیں کہ انسان کا عمل عقیدے کا ترجمان ہوتا ہے. جس کا جیسا عقیدہ ہوتا ویسا ہی عمل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم عقیدے پر زور دیتے ہیں. پھر اب دیکھنا ہے کہ عقیدہ اور عمل دونوں میں اہم کون ہے. جو بات کہنی تھی وہ رکی ہوئی ہے. اہم کون ہے، مہم کون ہے، یہ سب اصطلاحیں ہیں، بعد میں علماء سے پوچھ لیجئے گا. عقیدہ اہم ہے. عمل اور عقیدہ دونوں میں اہم کون ہے؟ عقیدہ اہم ہے. توجہ ہے نا؟ کیوں اہم ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیے. بزرگوں جو سرمایہ ملا ہے وہی آگے نسلوں تک سپلائی کرنا چاہیے. میں ایک تحریک چلا رہا ہوں، آمیزی و خلط و ملت و ملاوٹ و بناوٹ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ نسلوں سے خیانت ہوگی. وہ مال جو ہمارے علماء نے بڑی جانفشانی سے چھان پھٹک کے صاف ستھرا کر کے ہمارے حوالے کیا ہے، ہماری امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ویسے ہی اس مال کو ہم من و عن اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کریں. تو علماء نے بہت کچھ سمجھایا. سنیے گا کہ عقیدے پہ کیوں زور دیا جاتا ہے، سنو کیوں دیا جاتا ہے. ایک صلوات سے سہارا دے تو میں اصالِ ثواب کی مجلس ہے. خدا ہمیں محفوظ رکھے اس بیماری سے کہ ہم اپنی پیٹھ پہ گناہوں کا بوجھ لے کے جائیں. اللہ نہ کرے کہ ہم سے واجب ترک ہو، لیکن بتقاضائے بشریت کبھی واجبات ترک ہو جاتے ہیں. تو ہماری شریعت کا نام ہے شریعت سہلا. اس میں آسانیاں ہیں، سختیاں نہیں ہیں. کرے دادا ابا مر گئے، حج واجب تھا نہیں کر سکے، شریعت نے اس کا حل بتایا. چچا مر گئے مگر 1 مہینے کی نماز 2 مہینے کی قضا تھی، شریعت نے حل بتایا. نہیں بتایا کیا؟ تو چپ کیوں ہے؟ تائید کیجئے. روزہ رہ گیا، حج رہ گیا، جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکے تھے، تو کوئی بات نہیں ہے. نماز اجارہ پڑھوا لو، 100 میں اجارہ رکھوا لو، حج بدل کرا لو. اب کہاں جائیں گے؟ کسی معتمد مستند کو ڈھونڈیں گے. تو قوم اپنے عالم بعمل پہ ہی تو بھروسہ کرتی ہے. آپ گئے کسی عالم کے پاس، غور کیجئے گا. عقیدہ عمل دونوں سمجھے. نماز کیا ہے؟ عمل. روزہ کیا ہے؟ عمل. حج کیا ہے؟ عمل. توجہ ہے نا؟ کہہ لیں مولی صاحب ایک پریشانی آ گئی ہے، دادا ابا کا انتقال ہو گیا، سال بھر کی نماز ان کی قضا ہو گئی ہے. کہ کوئی بات نہیں ہے، تو کوئی مومن سے پڑھوا دیجئے، یہ لیجئے 1 لاکھ روپے مثلا. ان کا ٹھیک ہے، جائیے نماز پڑھوا دی جائے گی. دوسرے صاحب آئے، قبلہ میرے چچا جان مر گئے ہیں، اس سال ماہ صیام میں روزے نہیں رکھ سکے، یہ لیجئے 50,000 روزے رکھوا دیجئے. ٹھیک ہے رکھوا دوں گا، جاؤ. تیسرے آئے، غور کیجئے گا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکے، نماز نہیں، حج نہیں، وغیرہ وغیرہ طول ہو جائے گا. وہ پیسہ دیتے گئے، مولانا کا جائیے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں حج کروا دوں گا، میں روزہ رکھوا دوں گا، نماز پڑھوا دوں گا. ایک صاحب اور آگے منہ لٹکائے آئے. آنے کے بعد کیا مولانا صاحب ایک ہماری بھی پرابلم ہے، ذرا اس کا بھی حل کرا دیجئے. کیا بول رہے تمہاری کیا پرابلم ہے؟ کہ مرتے ٹائم میرے دادا ابا کو نبوت میں تھوڑا شک ہو گیا تھا.
کہاں ہیں آپ؟ کیا کہیں؟ مرتے ٹائم میرے دادا ابا کو نبوت میں شک ہو گیا تھا، یہ لیجئے 5 لاکھ روپے میرے دادا کا شک یقین میں بدلوا دیجئے، کہ کم وقت دفع ہو جائے یہاں سے، یہ 5 لاکھ کیا ہے، 5 کروڑ بھی لا کے رکھ دے گا تو تیرے دادا کا شک یقین نہ بدلے گا۔ کہ مولا یہ کیسا انصاف ہے، ان کے سارے مسئلے حل کر دیے، ہمارا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کہ کم وقت تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ ارے وہ عمل کا معاملہ تھا، یہ عقیدے کا معاملہ۔ عمل کی ریپیرنگ ہو سکتی ہے مگر عقیدے کی ریپیرنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم عقیدے پر زور دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب آپ نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے کیا نتیجہ لیا؟ جانتا ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں، اور تھکے ہوئے مجمع مجلس پڑھنا آسان نہیں ہے، مگر میں سمیٹ رہا ہوں، کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن سمیٹ رہا ہوں میں۔ کیا نتیجہ لیا؟ اب ان سے سوال نہیں، چھوڑیے، ہمارا سوال اپنوں سے کہ ہمارا دین عمل ہے یا دین بے عملی ہے؟ نہیں بولتے جائیے، نہیں مجھے طاقت ملے گی، خالی آپ کو ہاں کہنا ہے نا، اور زبردستی نہیں کہلوا رہا ہوں، جو آپ کے دل کی آواز ہو نکالیے منہ سے۔ ہمارا دین عمل ہے یا دین بے عملی ہے؟ جب تک سب نہیں بولیں گے ایسے رکھتا رہوں گا میں جملہ۔ ہمارا دین عمل ہے یا دین بے عملی ہے؟ ارے اتنی دیر کی گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ بولیے نا، طے ہے نا، یا ہمارا دین عمل ہے؟ تو ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ہمارا دین عمل ہے، تو میرے ایک سوال کا اور جواب دیجئے، پہلے عمل ہے یا پہلے علم ہے؟ بولو نا، پہلے عمل ہے یا پہلے علم ہے؟ ارے آپ بولے تبھی میں آگے بولوں گا۔ پہلے عمل ہے یا پہلے علم ہے؟ پہلے علم ہے نا، جب علم ہی نہ ہوگا تو عمل کیا خاک کرو گے؟ علم ہے نا، تو اب تیسرے سوال کا جواب دو، آپ کو علم عالم سے ملے گا یا جاہل سے ملے گا؟ ارے نہیں ساتھ دیا میرا، اور اگر عالم سے ہی بغاوت کر بیٹھے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، تو علم کہاں سے لوگے؟ جس کے پاس بیٹھو گے، جس کے پاس جو ہوگا وہی تو دے گا۔ جاہل کے پاس بیٹھو گے جہالت دے گا، عالم کے پاس بیٹھو گے علم دے گا۔ اور اگر عالم سے ہی کدورت اور بغاوت دل میں پیدا ہو گئی، عالم سے ہی رشتہ ناتا توڑ لیا، ارے عالم تو عالم، جب تو جسارتیں اتنی بڑھ گئی، جو کچھ آپ نے سنا اسی کے تناظر میں بول رہا ہوں۔ کیا انگلیاں عالم پہ اٹھ رہی ہیں؟ عالم تو عالم ہے۔ ان نادانوں کا، احمقوں کو، بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ عالم کیسے بنتا ہے، مرجع کیسے تیار ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات۔ ہر شے کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے 1000 آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں مدرسوں کی زندگی، ان سے پوچھئے، لوہے کے چنے چاٹنے پڑتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ ممبر سے آپ کو پکا پکایا مال مل جاتا ہے۔ ہمارے دلوں سے پوچھئے کتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد چھوٹے سے مولی صاحب بن گئے، کیونکہ بات عالم اور مرجع کی ہو رہی ہے اس وقت ہے۔ تو ایک مولوی کو آسانی سے بنتا کیا، پہلے اردو پڑھ، فارسی پڑھ، اب عربی میں علم نحو، علم صرف، منطق و فلسفہ، علم کلام و معنی و بیان، اور دنیا بھر کے سب موضوعات، وہ سب پڑھنے کے بعد کوئی صدر اللہ فاضل ہوا، کوئی فخر اللہ فاضل ہوا، تو جو ہے کوئی ممتاز الافاضل ہوا، تب نجف یا قم کا رخ کیا۔ پہلے افاضل جاتے تھے بھائی، اب تو کوئی بھی چلا جاتا ہے۔ آج کل ششماہ مجتہدوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل کا کیا کہہ رہا ہے، ایک تماشا بنا دیا، جسے دیکھو پگڑی لے کے چلا آ رہا۔ ارے کم سے کم رکھ لیا ہے تو اس کی آبرو تو رکھو۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے بس آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن توجہ دلانا، ہم سب کا ایک دوسرے کو متوجہ کرنا یہ فریضہ ہے۔ تو انگلی اٹھائی جائے، ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، فری سیوا نہیں ہو رہی ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے،
سب سے زیادہ اس وقت زہر گھولا جا رہا ہے تقلید کے خلاف۔ یہ بتاؤ، یہ تقلید کے خلاف جو زہر افشانیاں ہو رہی ہیں، یہ انقلاب ایران سے پہلے کیوں نہ ہوئی؟ ارے دکھتی نس پہ ہاتھ رکھ دیا میں نے۔ انقلاب ایران کی کامیابی کے بعد ہی یہ تقلید کے خلاف زہر کیوں گھولا جا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، ہمارا دشمن ہماری طاقت کو سمجھ گیا کہ اگر یہ قوم اپنے عالم سے جڑی رہی تو یہ تو کہیں بھی تختہ پلٹ دیں گے۔ اور ہمارے دشمنوں کو دو بڑے تلخ تجربے ہوئے۔ ایک تجربہ ہماری طاقت کا تب ہوا، تقلید کی طاقت کا اندازہ تب ہوا کہ جب شاہپور بختیار شاہ ایران چلا گیا، شاہپور بختیار کو اپنی جگہ بٹھا گیا، کرسی ملتے ہی غرور میں آ گیا، کرسی پہ بیٹھتے اس نے حکم نافذ کیا کہ آج کے دن گھروں سے باہر نکلنا جرم ہے۔ پیر جماران نے پیرس سے فتویٰ دیا، آج کے دن گھروں میں بیٹھنا حرام ہے، آج کے دن گھروں میں بیٹھنا حرام ہے۔ اس کا حکم رکھا کہ رہ گیا، اور فتویٰ ایسا جاری ہوا کہ سارے مقلدین نے اس پہ عمل کیا۔ قربانیاں تو دیں، شہادتیں تو ہوئیں، لیکن انقلاب ایران کامیاب ہو گیا۔ پاور، طاقت سمجھو، پدی نہ پدی کے شوربے تم چلے ہو عالم کا مقابلہ کرنے، مراجے کی توہین کرتے ہو۔ دوسرا تجربہ یہ تو وہ ہے جو ہم لوگوں نے دیکھا، آپ میں بہت سے بزرگ انہوں نے دور دیکھا ہے، ایک دور تو ہمارے بچوں نے بھی دیکھ لیا۔ ابھی داعش والے کھڑے ہوئے آئے، ان کے ارادے کیا تھے؟ زینب کا روزہ مسمار کر دو، حسین کے روزے کو ڈھا دو، عباس کا، علی کا روزہ سب منہدم کر دو۔ ظاہر ہے کہ کسی قوم کو مٹانا ہے تو پہلے اس کے آثار کو مٹا دو۔ تو دشمن سمجھ رہا ہے، ارادے بہت گندے تھے، اور صبر کی بے حد ہوتی ہے۔ سیستانی صاحب کا دور، انہوں نے حالات کی نبازی کی، کوئی اطلاع ملی کہ تو دمشق میں آ گئے، زینب کا روزہ خطرے میں ہے، کوئی اطلاع ملی، ارے تو بغداد تک آ گئے، روزے خطرے میں ہیں۔ تو اب دیکھیے ہمارے ہاں کچھ بک دینے کا نام فتویٰ نہیں ہے، سمجھے بات کو۔ ہمارا مفتی جو ہوتا ہے وہ کتنا دور اندیش ہوتا ہے، کتنی دور رس نگاہیں رکھتا ہے، کیسا نباز ہوتا ہے۔ فتویٰ تو دیا مگر کتنی زبردست احتیاط ہے۔ سنیے گا، فتویٰ دیا کہ اب تم لوگوں پر جہاد کفائی واجب ہے۔ سناٹا ہو گیا۔ اب تم سب پر جہاد کفائی، لفظ کفائی لگا دیا اس میں۔ اگر کہہ دیتے کہ تم پر جہاد واجب ہے تو کوئی گھر میں رکتا؟ سب جاتے ہو، مارے جاتے۔ مگر کیا کمال احتیاط ہے، توجہ، کیا نبازی ہے، کیا دور اندیشی ہے کہ تم پر جہاد کفائی واجب ہے۔ کچھ بول رہے ہیں، کچھ خاموشی کا روزہ رکھا ہے، ان کا بھی روزہ بھی کھل جائے گا میرے بھائی۔ یہ کفائی کا مطلب کیا ہے؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے؟ بولے نا، واجب کفائی ہے۔ کفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی نے بھی کسی مومن کی نماز جنازہ پڑھ لی تو سب سے واجب ساقط ہو گیا۔ اگر ایک نے بھی نہیں پڑھی تو سب گناہ میں برابر کے شریک۔ تو یہ واجب کفائی کا مطلب سمجھو تو کیف اٹھاؤ گے؟ کیا احتیاط سے فتویٰ دیا ہے، تم پر اب جہاد کفائی واجب ہے۔ لہجہ بتا رہا ہے فتوے کا کہ اگر ایک گھر میں 5 جوان ہیں تو ایک محاذ جنگ پہ جائے، 4 گھر میں رکیں، جب تک چپ رہیں گے ہی بولوں گا۔ ایک محاذ جنگ پہ جائے، مورچہ سنبھالے، 4 نوجوان گھر میں رہیں۔ بھائی اس فتوے کا کمال دیکھو، ایک کو محاذ جنگ پہ بھیج کے روزوں کو بچا لیا، 4 کو گھر میں روک کے نسلوں کو بچا لیا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ یہ ہوتا ہے عالم، یہ ہوتا ہے مرجع، ایسے ہوتے ہیں عالم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو لوگ علماء کی توہین کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ نسبت سے عظمت ہوتی ہے۔ علماء کے فضائل پہ بھی آپ نے بہت کچھ سنا، اسے ریپیٹ نہیں کر رہا، آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں تو ناز کرنا چاہیے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی۔
تم اپنے مراجع کو دیکھو، پڑھو، مطالعہ کرو اور سوچو کہ جب تمہارے مرجع ایسے ہیں تو تمہارا مولا کیسا ہوگا۔ اگر اجازت دے تو آخری بات کہہ دوں۔ آپ بتائیے ہندوستان میں کتنے سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں سروس پیشہ لوگ؟ کیوں 60 سال میں ریٹائر کیا جاتا ہے؟ آخری بات ہے، اگر ساتھ نہیں دیا تو آدھے گھنٹے اور پڑھا دوں گا، ساتھ دے دیا تو میری بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ 60 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں نا۔ ارے بھائی کیا بے رخی ہے، کیا روکھا پن ہے، اتنے دن سے یہ سیوا کر رہے تھے آپ کی، اب کہہ رہے 60 سال کے ہو گئے، جاؤ گھر بیٹھو۔ ارے صاحب انہیں ریٹائر کیوں کر دیا، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اب ان کا دماغ ویسے کام نہیں کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا۔ سو کے سن رہے ہیں مجلس، اب میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ یہ پہلے جیسا اب دماغ ان کا کام نہیں کرے گا، کچھ کا کچھ لکھ ماریں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں تو جو ہے نا، لہذا فائدے کے بجائے نقصان پہنچا دیں گے، اس لیے کہ اس ایج میں آنے کے بعد برین صحیح کام نہیں کرتا ہے۔ گھر بیٹھو، کھانے پینے بھر تمہیں پینشن ملتی رہے گی، آفس میں مت آنا، اس لیے کہ اب اس کرسی کے لائق تم نہیں رہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں، ہم ہندوستانی یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں 60 سال کی عمر میں ریٹائر کر دیا جاتا ہے ملازم کو۔ یہ بتاؤ آج تک کوئی مرجع ریٹائر ہوا، کوئی عالم ریٹائر ہوا؟ کسی کی عمر 100 سال، کسی کی 105 سال، کسی کی 110 سال۔ اور کمال یہ ہے کہ اب میں تو اردو بول رہا ہوں، جن کے ملے درست ہے وہ کہہ اٹھائیں گے، اتنا بڑا عالم اس میں ایک عدد اعلم۔ اتنا بڑا عالم اس میں ایک عدد اعلم، ہزاروں لاکھوں کروڑوں شیعہ، اور ہر شیعہ کے الگ الگ مسائل، جواب دینے والا ایک اکیلا عالم۔ جواب دینے میں نہ قلم بہکا، نہ زبان پھسلی، نہ دماغ بہکا۔ تو سوچو جب ہمارے عالم کا دماغ اتنے پائے کا ہے تو ہمارے نبی کا دماغ کتنے پائے کا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مرجع، یہ عالم یہ اوپر سے نازل نہیں ہو جاتے ہیں، لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ خود یہاں کے مدرسوں میں جائیے، دیکھیے، ان علماء سے پوچھئے، مولوی، عالم، منشی، فاضل، ڈبل فاضل، فخر الافاضل، ممتاز الافاضل، یہ سب کچھ، یہ سارے افاضل یہاں بنتے ہیں۔ اب یہاں سے رخ کرتے ہیں وہاں، اور وہاں کی معیاری تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، تب جا کے بیٹھتے ہیں درس خارج میں، جہاں اجتہاد سکھایا جاتا ہے۔ درس خارج میں ایک ایک لفظ پہ 3 مہینے بحث ہوتی ہے، لفظ صلاۃ پہ 3-4 مہینے بحث، لفظ زکوٰۃ پہ 3-4 مہینے بحث، اور ہر مجتہد اپنی اپنی دلیل دیتا ہے۔ آسان ہے کیا مجتہد ہونا؟ ذرا غور کریں۔ اب ایک وقت ختم ہوا میرا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک اور آواز اٹھا دی، ارے جب ہمارا امام پردے میں ہے تو فقیہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ آخری بات، یہ فقیہ کی کیا ضرورت ہے؟ امام معصوم جب پردے میں موجود ہیں تو فقیہ کی کیا ضرورت ہے؟ نادان، بیوقوف، احمق، مجھے بتا کہ حسین نے جو حبیب کو خط لکھا تو کس لفظ سے یاد کیا؟ ارے نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لفظ فقیہ لکھا نا، کہ یہ خط حسین غریب کی طرف سے رجل فقیہ حبیب کی طرف ہے، فقیہ لکھا یا نہیں؟ تو اگر فقیہ کی کوئی ضرورت نہیں تو امام کو کہنا چاہیے تھا حبیب فقاہت و خاتمت حاصل کرو، میں تو ہوں نا۔ ارے جب حضور امام میں فقیہ موجود ہے تو غیبت امام میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اپنے مسائل کہاں لے جاؤ گے؟ امام علیہ السلام نے جب غیبت کبریٰ اختیار کی تو خود کہہ کے گئے کہ میری غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہوا،
اب غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے، لہذا چاہنے والوں تمہیں چاہیے اپنے مسائل میں رجوع کرنا ہمارے مستند معتبر علماء کی طرف، جو اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو، واجبات کو ادا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو خود کہہ گئے ہیں مولا۔ پھر علماء کے فضائل سے پوری اصول کافی بڑھی ہوئی ہے، آپ اس طرح علماء کی توہین کرتے ہیں، جاہلوں کو لیڈر بنا رکھا، نہ کچھ عطا نہ پتہ، املے درست نہیں، سائن کرنے کی تمیز نہیں، انگلی مرجع پہ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ یہ دشمن ہمارا، اس کی یہ سازش ہے، کیونکہ اس نے ہماری طاقت کو بھانپ لیا۔ جب تک یہ قوم اپنے علماء سے جڑی ہوئی ہے، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ لہذا سب سے پہلے ان کے علماء سے دور کرو۔ جب یہ علماء سے دور ہو جائیں گے، خود ہی جہالت کا شکار ہو جائیں گے، پھر ہم انہیں یہودی بنا لیں گے، عیسائی بنا لیں گے، مجوسی بنا لیں گے۔ ہوشیار، بالکل چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ختم کر رہا ہوں بات۔ تو اللہ کہہ رہا زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ٹائم ختم ہوا، ورنہ میں حق اور صبر پہ بھی بولتا، مختصر کر رہا ہوں میں۔ وہ صاحبان ایمان، ان کی شان کیا ہے؟ ایک تو اچھے اچھے اعمال بجا لاتے، دوسرے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو بھائی حق کی تلقین تو وہی کرے گا جو حق کو سمجھتا بھی ہو، تلقین صبر تو وہی کرے گا جو مفہوم صبر کو سمجھتا ہو، جسے نہ حق کا پتہ نہ صبر کا پتہ، وہ کیا تلقین کرے گا؟ لہٰذا یہ سارے نمونے آپ کو آل محمد کے گھرانے میں مل جائیں گے۔ انہوں نے حق کی تبلیغ بھی کی اور صبر کی تلقین بھی کی۔ ایسے صابرین آپ کو کہیں ملیں گے؟ کثرت سے اموات کے موقع پر مجلسیں جب ہوتی ہے تو کثرت سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے حبیب بشارت دے دیجئے ان لوگوں، ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی ان پہ چھوٹی بڑی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ کیا بشارت دے دیجئے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہی تو وہ خوش نصیب صابرین ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ بس ٹائم نہیں رہا، بہت مختصر ہے۔ اب دیکھیے دو لفظیں ہیں جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، بولی جاتی ہیں، ایک لفظ صبر اور ایک لفظ شکر۔ اجازت دیں آدھے منٹ میں بات تمام کر لوں گا۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے جب ہم اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑھا دیں؟ ہر ایک کا ایک مقام ہے۔ یہ منبر حق اور سچ بیان کرنے کی جگہ ہے، جو سچائی ہے اسے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فضائل اہل بیت ہر ایک کے حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ بھئی آخری بات سن لیجئے، صبر اور شکر۔ صبر کب کرتے ہیں؟ بولیے نا، مصیبت کے وقت ہے۔ تلقین صبر کب کرتے ہیں؟ مصیبت کے وقت۔ بھئی صبح سے آنے جانے والوں کا سلسلہ، اعزاء اقارب رشتہ دار ملنے جلنے والے سب آ رہے ہیں، آگے جو وارثان غم ہیں ان سے ہی کہتے بھیا صبر کرو، کیا کرتے ہو؟ صبر کرو، صبر کرو، یہی تو کہا جائے گا ہے۔ کوئی کہا کسی نے کہ شکر کرو؟ تو صبر کرتے ہیں مصیبت کے وقت۔ شکر کب کرتے ہیں؟ حصول نعمت کے وقت۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، شکرن للہ۔ اللہ نے سروس دے دی، جاب دے دی، مثلا سلسلہ روزگار دے دیا آپ نے، شکرن للہ۔ تو شکر کرتے ہیں حصول نعمت کے وقت اور صبر کرتے ہیں مصیبت کے وقت۔ آپ جس در سے آپ وابستہ اس در میں اور دیگر انبیاء میں فرق کو محسوس کریں۔ جس وقت جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم نے اپنا خواب بیان کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا انی اذبح ہوگا، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا ذرا دیکھو تو صحیح اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو کیا کہا اسماعیل نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان
ہاں وہ کام کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. جو سورہ میں نے پڑھا اس کے آخری لفظ پر 1 منٹ کی بحث ہے. آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسماعیل کا نام فہرست صابرین میں نہیں ہے. نہیں ایسا لگ رہا ہے میری بات بیچ میں لٹک گئی، کانوں تک نہیں پہنچی. ابھی فہرست صابرین میں نام اسماعیل کا نہیں ہے. جبھی تو کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے بھی صابرین میں سے پائیں گے. اور دوسرا نتیجہ نکالیے، آیت کے تیور بتا رہے ہیں کہ صابرین کی جماعت پہلے سے ہے، اسماعیل کا وجود بعد میں ہے. توجہ ہے؟ تو ان صابرین میں نام لکھ دیا جائے گا جو قربانی پیش کر دی. اب بتائیے کہ کتنے ہزار چھریوں کے نیچے لیٹنا تھا اسماعیل کو. ایک اسماعیل جا رہے ہیں، ایک چھری جا رہی ہے. تو جو ایک چھری کا سامنا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کیا لفظ استعمال کی؟ لفظ صبر. اور جب علی نے شب ہجرت سنا کہ مجھے 40 تلواروں کی چھاؤں میں سونا ہے، فوراً شکر کا سجدہ ادا کیا. ارے توجہ نہیں دے رہا. تو وہ نبوت ہے. جس چیز کو نبوت نے مصیبت سمجھ کے صبر کیا، اسی چیز کو امامت نے نعمت سمجھ کے شکر کا سجدہ ادا کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آپ بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جناب ابراہیم نے میدان منا میں ایک اسماعیل پیش کیا، تو اس قربانی کی یادگار منانا مسلمان واجب سمجھتے ہیں، اور ہر سال 10 ذی الحجہ کو قربانی ابراہیم و اسماعیل کی یادگار منائی جاتی ہے. جبکہ ایک عدد اسماعیل پیش کیا تھا. اور جس حسین نے کربلا کے میدان میں 18 اسماعیل پیش کر دیے، اس کی یاد منانا بدعت ہے، ناجائز ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ اکبر. اب سوچیں کہ ادھر ماؤں کا کیا حال ہوتا ہے اور ادھر کیا ہے. کربلا کی ماؤں میں اور دنیا کی اور ماؤں میں بڑا فرق ہے. جناب حاجرہ نے جب بیٹا واپس آیا تو گلے پہ کوئی زخم نہیں دیکھا، ہلکی سے چھری کی کھروچ دیکھی. کہ اللہ کے خلیل، یہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری کی کھروچ دیکھ رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کا حکم تھا، میں ذبح کرنے کے لیے لے گیا تھا، لیکن اس کی جگہ دمبا آ گیا اور یہ بچ گیا. حاجرہ اسی صدمے میں مر گئی کہ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو میں کیسے زندہ رہ سکتی تھی. میں کہوں گا کہ حاجرہ، ارے ایک بیٹے کے گلے پہ ہلکے سے چھری کا نشان نہ دیکھا گیا اور آپ دنیا سے گزر گئی. ہائے ذرا کربلا کی ماؤں کے دل سے پوچھئے، رباب نے اصغر کے گلے پر تیر کیسے دیکھا اور لیلا نے اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل کیسے دیکھا. خدا مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے. عالم شباب میں انہیں موت آئی ہے، بھی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، لہذا ربط بھی ایسا آ گیا ہے. اسی میں مجلس تمام کروں. حسین جیسا نہ صابر ملے گا نہ شاکر ملے گا. سارے دن حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھائی. حسین کس مظلوم کو کہا جاتا ہے؟ عزاداروں، یہ وہی تو حسین ہے کہ جس نے دن بھر لاشوں پر لاشیں اٹھائی. رونا تو اسی بات کا ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تو حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا. نہیں متوجہ ہوئے. ارے مرحوم کا انتقال ہوا، میں تو نہیں تھا. جس کو جہاں خبر ملی ہوگی وہیں سے دوڑ پڑا ہوگا. ہزاروں کا مجمع ہوگا، بڑے دھوم دھام سے جنازہ اٹھا ہوگا. دنیا کا یہی دستور ہے کہ جنازہ ایک ہوتا ہے، اٹھانے والے ہزاروں ہوتے ہیں. مگر کربلا میں یہ فلسفہ الٹ گیا. وہاں اٹھانے والا اکیلا حسین، لاشیں 72. ارے کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا، کبھی اونا محمد کی لاشیں اٹھائی، کبھی 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا. اللہ اکبر. 2 لاشیں ایسی ہیں کربلا میں جسے حسین اٹھا نہ سکے. ایک لاشا عباس کا
حسین وصیت عباس سے مجبور ہو گئے، لاشا نہیں اٹھایا، اور ایک لاشا علی اکبر کا بار بار اٹھاتے ہیں، زمین پہ رکھ دیتے ہیں، ہائے رے مظلومی ہے حسین، آواز دی بنو ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ، ارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، علی اکبر کے لاشے کو سہارا دیا، اس شان سے اکبر کا لاشا آیا، عزاداروں مجلس ختم ہو گئی۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی جو علماء سے میں نے سنا ہے، میں نے روایت خود کتاب میں نہیں دیکھی لیکن بزرگ علماء سے سنا ہے کہ دیکھیے جب کوئی تہوار آتا ہے، عید بقرعید آتی ہے، شب برات کا دن آتا ہے، تو ہر شخص کو اپنے یاد آتے ہیں، ہائے آج میرا بھتیجا نہیں، ہائے میرا بیٹا نہیں ہے، لٹا ہوا قافلہ مدینے آ چکا ہے، اللہ اکبر۔ اب علماء بیان کرتے ہیں، ختم ہو گئی مجلس، کہ جب عید پہلی عید آئی ہے مدینے پہنچنے کے بعد، اسیران اہل بیت کے مدینے پہنچنے کے بعد جب پہلی عید آئی تو لیلا ذرا دیر کو گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، نہ جانے کیا منظر دیکھ لیا، ہائے اکبر کہا اور خاک پہ گر گئی۔ زینب نے آواز دی، ارے بابی لیلا، ارے کیا نظر آ گیا جو اس طرح بے تحاشا چیخ مار کے رو رہی ہے؟ کہے شہزادی زینب، میں نے دیکھا کہ اکبر کے دوست آپس میں عید مل رہے ہیں، ہائے میرا اکبر کربلا کے بن میں سو رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ واسطہ دیے محمد والے محمد علیہ السلام کا، دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات آباد ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو بے عمل انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات انہیں جو زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار انہیں شفا کامل و صحت عاجل عطا فرما، ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، کثیر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام مسجدیں امامباڑوں اور مدرسوں کو آباد رکھ، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، تمام دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تمام مزارات مشرفہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ یہ مرض کرونا اور جملہ امراض وبائی غیر وبائی سے تمام ماتمداروں کو عزاداروں کو عاشقان محمد و آل محمد علیہ السلام کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو احسان کیجیے۔